بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی غوضۃ یحبرون، سورہ روم کی آیت 15۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شادہ و فرحاں رکھے جائیں گے۔ یہاں پر خاص طور پر روضہ کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے اس کے اندر، یعنی اس کی خصوصیت کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ اللہ نے جنت کے حوالے سے جنت کی جو کیفیت ہے اس کو مختلف انداز سے ہمارے سامنے رکھا ہے، یعنی انسان کے لیے اس کے تصور میں عمدہ سے عمدہ جگہ کے لیے جتنے تصورات ہو سکتے ہیں ممکن، وہ سب اس کے لیے بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ اس میں کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے بارے میں انسان کو اسی طرح سے یہ بات بتائی ہے۔ اور پھر یہ شادہ و فرحاں کی بات ہے تو اسی اعتبار سے ہے کہ وہ جگہ ہی وہ ہے کہ جو انسان کے لیے تمانیت کی جگہ ہے، اس کے لیے وہاں پر اس کے جو سہولتیں اور جو اس کے خواہشات کی تکمیل، یہ تمام چیزیں اس اعتبار سے وہاں پر خوشی کا معاملہ ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ ایک ایسی جگہ پر وہ رکھے جائیں گے کہ جہاں ان کے لیے کسی غم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں شرط لگائی ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی، اور بار بار یہ بات جو ہے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح دونوں کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو دوسری بات بیان کرتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ اب یہ اس میں جو بات ہمارے سامنے ہے ذرا غور کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں گے وہ ایک باغ میں شادہ و فرحاں رکھے جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات کیا؟ جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفر کے ساتھ اعمال بد کا ذکر نہیں کیا کہ یعنی کہیں نہیں ملے گا ہمیں بات اس طرح سے، ویسے تو جرائم کے حوالے سے ملے گا کہ جرم کیا، ظلم کیا، یہ سب، لیکن جب جہنم کی بات آتی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرکین کو اللہ جہنم میں داخل کر دے گا، کافروں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو یہاں بھی بات جو آ رہی ہے وہ ساتھ میں یہ نہیں کہا کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور اعمال بد کیے، اسی لیے کہ اعمال بد تو اپنی جگہ ایک الگ بات ہے، اعمال بد کرنا یہ تو الگ اضافی بات ہے۔ خود کفر جو ہے، خود انکار آخرت اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہا ہے۔ اس سے جو بات سامنے آ جاتی ہے وہ یہ کہ آج ایسے لوگوں کو کہ جو بظاہر دنیا میں اخلاقیات کے اعتبار سے کچھ بہتر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور گویا کہیے کہ جرائم جو عام طور پر جرائم سمجھے جاتے ہیں، جو جرائم ہیں بھی، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ظلم ہے، استحواء، دیگر جتنے بھی ہیں، ان سے بالکل بچے ہوئے رہتے ہیں اور بہت اچھے لوگ اس طرح سے جو ہے زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، کفر اور شرک پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو آدمی سوچتا ہے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں، بھائی یہ لوگ اتنی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں اور پھر یہ جہنم میں چلے جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات اپنی جگہ پر بتائی جا رہی ہے، یہاں پر واضح ہو رہی ہے اس آیت میں بھی کہ کفر اور شرک یہ خود اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ انہیں جہنم میں لے جا رہا ہے، اور اس جرم کے مرتکب ہیں، یعنی اس جرم کے مرتکب ہیں، انہوں نے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ یعنی ایک انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ساری سہولتیں دنیا کی اسے حاصل ہیں، کبھی نہیں سوچتا یہ کہاں سے نہیں ہے، کس بنیاد پر آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ۔ غرض یہ تو الگ بات ہے کہ اس کو کفر کے لیے کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، شرک کے لیے کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، اور ایمان کے حوالے سے سینکڑوں دلیلیں جنہیں وہ نظر انداز کرتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، جنہیں جو ہے وہ ان سے نظریں پھیر لیتا ہے، نظر چرا جاتا ہے، تو یہ جرم ہے اپنی جگہ پر۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس میں انسان کے بارے میں کہ کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، یہ اللہ نے بتایا کہ یہ جرم ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، وہ جہنم عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، عذاب ان کے لیے ہوگا۔ تو یہ اعمال بد کا ہونا لازمی نہیں ہے، ساتھ ساتھ یہ چیز جو ہے سب سے بڑا عمل بد جو ہے وہ شرک اور کفر ہے۔ یہ بات اپنی جگہ اور واضح ہے
کہ یہ راستہ شرک و عام طور پر انسان کو جرائم کی طرف دوسرے یعنی جرائم کی تو مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں ان کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے جہاں سہولت ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے اور جو اس نے اپنے ذہن میں تصور بنا رکھا ہوتا ہے جرم اور کہیے کہ صلاح کا نیکی و بدی کا جو تصور اس نے اپنے ذہن میں رکھا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کر رہا ہوتا ہے یعنی اس کا یہ تصور نہیں کہ وہ اللہ سے لے جیسی بات آپ کے سامنے ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کے معاملے میں اگر لوگ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں غلط تو پہلے انہیں آزادی ہے اس کی وہ کر سکتے ہیں انہیں اختیار ہے لوگ یہ بات تسلیم کر رہے ہوتے ہیں یعنی اگر کوئی غیر فطری زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے اس کی اجازت ہے ان کے نزدیک اس کی اپنی مرضی ہے اگر کوئی زنا بالجبر ہے تو جرم ہے زنا بالرضا ہے تو اس میں کوئی جرم کی بات ہی نہیں جب یہ معاملات ہیں تو یہ نیکی بدی کا تصور ہی اپنی جگہ پر الگ ہو جاتا ہے تو غرض یہ کہ ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ بغیر کسی عمل بد کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ کفر جو ہے ان کا اور یہ آیات کو اللہ کی ملاقات کو آخرت یعنی اس کو جھٹلانا یہ انہیں عذاب کا سبب ان کے لیے بنا ہے عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے یہ تسبیح کرو اللہ کی اس کی بات ہو رہی ہے تسبیح کیا ہے یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا تسبیح کیا اللہ کی پاکی بیان کرنا یعنی یہ جو مشرکین اللہ کے ساتھ جو کہیے کہ نقائص اور کمزوریاں منسوب کر دیتے ہیں اللہ کی اولاد تک منسوب کر دیا اللہ سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ کمزوری کی بات ہے جو اس کی ذات کے ساتھ انہوں نے منسوب کی ہے تو جو لوگ اللہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں ان عیوب اور نقائص اور کمزوریوں سے جن سے اللہ تعالیٰ کو یعنی ساتھ ملاتے ہیں اس پر الزام رکھتے ہیں تم اس سے اس کا پاک ہونا بیان کرو یعنی اس کی ذات بے حمدہ کے پاک منزہ ہونے کا اعلان و اظہار کرو تو جتنے ہی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یعنی اور بھی جتنی بھی صورتیں ہیں ایسی ہو سکتی ہیں اور جو قرآن خود بیان کرتا ہے یہ تمام چیزیں تو اس اعتبار سے یہ چیزیں تو ایک تو تسبیح کی بات یہ ہے کہ تسبیح میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تسبیح کرو اللہ کی جب اور اس میں پھر جب یہ کہا کہ جب کہ تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو اور پھر تیسرے پیر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے درمیان میں کہہ دیا آسمان اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے پھر کہا تیسرے پیر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے تو جب یہ اوقات کے ساتھ میں بات کہی گئی ہے اوقات کے ساتھ کہا گیا کہ ان اوقات میں کرو تو اس سے مراد نماز ہے اس سے مراد نماز ہے اور اس کو مفسرین نے اسی طرح سے بیان کیا صحابہ نے بھی اس کو اسی طرح سے لیا بیان کیا ہے کہ جب چند خاص اوقات مقرر کیے گئے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد جو ہے پھر یہ نماز ہے اس سے جو مخصوص اوقات کے اندر ہے جو اس کی عملی شکل ہے طور پر کام کیا جائے گا ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جب ذکر کی بات ویسے آتی ہے تو کیا آتی ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی وہاں تو اللہ اس میں تو کسی وقت کی بات ہی نہیں ہے اور نہ کسی خاص کیفیت کی بات ہے یہ بھلے کہہ دیا کہ تو مسلسل ہی کام کرتے ہیں ذکراً کثیرہ کا لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں تو یہ یہاں پر جب اوقات کے ساتھ ہی بات کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز ہے اب اس میں نماز کی جو بات یہاں پر سامنے آ رہی ہے یعنی 4 نمازیں فجر مغرب عصر اور ظہر کا یہاں پر جو ہے ہمیں اس کے وقت کا اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ نماز ادا کی جائے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات بیان کیے کہ کس کس وقت نماز پڑھنی ہے لیکن ان اوقات کو قرآن مجید میں پڑھنے کے بعد انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی بالکل طے شدہ شکل جو ہے وہ بیان کر سکے یعنی کس وقت سے کس وقت تک یہ کام ہوگا یعنی جیسے اللہ تعالیٰ فجر سے بات کو شروع کرتے ہیں اور عشاء تک بات کرتے ہیں تو اس کے متعین یعنی بالکل اس کی جو حتمی شکل ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نماز کے جو اوقات ہیں کس طرح سے زوال آفتاب کے بعد سے عشاء تک جو ہے جتنی نمازیں کس طرح سے پڑھی جائیں گی تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دی ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور اس کی حتمی شکل بھی کہ نماز کا قائم کرنا صلاۃ کی شکل صلاۃ کا قائم کرنا اس کے تقاضے اس کی حیت اس کے کیفیت یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں
نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ اب اسی کے اندر یہ بات آتی ہے، اسی مقام پر، اور انہوں نے اس پر بھی بات کی ہے منکرین حدیث کے حوالے سے، کہ جب وہ اس پر بات کرتے ہیں یعنی صلاۃ کے بارے میں، کہ صلاۃ کے لغوی اور اپنے من چاہے معنوں کو صرف اس پر اصرار کرتے ہوئے کہ صلاۃ کا مطلب تو دعا ہے، اور صلاۃ کا مطلب تو متوجہ یعنی اس کی طرف جڑنا ہے، ادھر جانا ہونا ہے، لہٰذا یہ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، یہ جو نماز پڑھنے کی بات ہوتی ہے تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے وہ نہیں ہے جو قرآن، اس کا قرآن میں حکم دیا گیا۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ نہیں کہتے کبھی۔ اگر کبھی اس بات کو دیکھیں کہ ان کی بات سنیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ وہ نماز نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یہ وہ نہیں، یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں یہ وہ نماز ہے اس کا قرآن حکم دے رہا ہے، یہ ان کا استدلال ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں یہ صریحاً خود انہی کے خلاف جا رہی ہے، یعنی کوئی بات اس میں جس طرح بیان کیا گیا، اللہ رب العالمین نے کہا طلوع آفتاب سے پہلے، طلوع آفتاب کے یعنی زوال آفتاب کے بعد، اور پھر اسی طرح سے کچھ رات گزرنے پر، تو یہ جو بات ہے اس کو اس طرح سے بیان کیا۔ تو اب یہ صلاۃ کے بارے میں جن لوگوں نے کہا کہ یہ نظام ربوبیت ہے، تو اس پر بات کی ہے کہ بھئی یہ کیسا ہے جو وقت کے ساتھ ہے، اس وقت ہے اس وقت نہیں ہے، اس حالت میں اس حالت میں نہیں ہے، یعنی قرآن جس طرح سے بیان کرتا ہے وہ بات بالکل اسی پر متعین ہو جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی ہے۔ یعنی نماز کے لیے کیا کہہ دیا کہ جب تم حالت جنابت میں ہو تو نماز کے لیے مت آؤ، تو نماز کی بات ہے، یہ تو اس کیفیت باقی کون سا نظام ربوبیت ہے اس کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یا قصر کے لیے کہہ دیا آدھا کر لو، ایسی بات ہے، یہاں بھی وہ سارے سسٹم پتہ جو تعریفیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی کیفیت، کوئی حیثیت، کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی اگر وہ قرآن کی ان آیات پر ہی غور کریں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات تو بعد میں ہے، یعنی پھر انسان جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو پھر اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ پھر وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت اور رہنمائی لے کہ اسے کس طریقے سے اس کام کو کرنا ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ اوقات کی تقسیم ہو یا نماز کی حیت ہو یا اس کا طریقہ ہو، یہ سب کا سب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے، تو نماز کو اسی طریقے سے قائم کرنا۔ پھر فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ اللہ رب العالمین کے کمالات، اس کے قدرت، وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے، وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی نکال لیے جاؤ گے، یعنی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ مردہ سے زندہ کی بات تو آئی نا، یخرج المیت من الحی، میت سے جو ہے وہ زندہ کر دے گا۔ یہ چیزیں بتائیں کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ سب چیزیں تم دیکھتے ہو، انسان کے جسم سے جو یہ بے جان مادے نکلتے ہیں وہ نکال رہا ہے، اور پھر جو چیزیں تمہاری انسان کی جو کیفیت ہے تو اس حوالے سے جو انسان کا معاملہ ہے وہ کیا چیز ہے جو کھاتا پیتا، پھر اس کے بعد وہ اس کا جزو بدن بنتے ہیں اور زندگی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، ساری چیزیں کیا ہیں، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ تو انہی چیزوں کو آگے بطور دلیل کے پھر پیش کیا جا رہا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اب یہ جو بات یہاں پر ہے، ابھی پیچھے جو ہم پڑھتے چلے آئے ہیں آخرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آخرت کے لیے دلائل دیے گئے تھے، اب یہاں پر توحید کی بات بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، یعنی آگے جو مضمون آ رہا ہے تو توحید کی بات بھی آ رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ کہ اب جو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جن نشانیوں کا ذکر کیا ہے یہ بات آئے گی ہمارے سامنے بار بار کہ اللہ تعالیٰ کی اس کو نشانیاں قرار دیتے ہیں کہ دیکھو اس میں نشانی، اس میں نشانی ہے۔ تو یہ نشانیاں ایک طرف تو آخرت کے بارے میں بات کر رہی ہوں گی، اور دوسری طرف توحید کے بارے میں بھی ہمیں دلائل فراہم کر رہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے بیان کی جا رہی ہے کہ ذرا تم یہ دیکھو اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی انسان کا مادہ تخلیق کیا ہے، یعنی انسان کا جب تجزیہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے، چند بے جان مادے زمین میں پائے جاتے ہیں، کاربن، کیلشیم، سوڈیم اور کچھ عناصر ایسے، یعنی ان سب کا مجموعہ بنا کے یعنی ایک حیرت انگیز ہستی ہے سامنے، انسان سامنے۔ تو کوئی ایسا کر سکتا ہے کچھ کیلشیم، کچھ سوڈیم، کچھ پوٹاشیم، کچھ فلاں، کچھ یہ کچھ اور مادے لے کے کوئی بنا دے، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کام کیا ہے کہ جو حیرت انگیز ہستی
بنا کر کھڑا کر دی گئی ہے، اس کا نام انسان ہے، اور پھر اس کے اندر احساسات رکھے، جذبات رکھے، شعور رکھا، عقل رکھی، یعنی کیا کیا قوتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کر دی ہیں۔ جب اگر ویسے دیکھیں کہ جو چیز انسان، یہ جن چیزوں سے مرکب ہے، کیا ان میں یہ چیز صلاحیت موجود ہے ان چیزوں کے اندر؟ تو ان چیزوں کے اندر تو بات نہیں، اس کے عناصر ترکیبی میں یہ چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی کہ ہاں ان کے اندر یہ صلاحیت تھی، اس لیے اس کی بنیاد پر یہ بات بن گئی ہے۔ یا جو انسان کے اندر ہی تولیدی قوت کہا نا کہ بشر ہو کے زمینیں پھیلتے چلے جا رہے ہو، یعنی تولیدی قوت جو اس کے اندر رکھ دی ہے، جس کی بدولت جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کروڑوں اربوں انسان اسی وہی ساتھ اور صلاحیتیں لیے ہوئے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، موروثی سسٹم چل رہا ہے اسی اعتبار سے۔ تو یہ کیا تمہاری عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ انتہائی حکیمانہ خلقت جو کسی ثانی حکیم کی تخلیق کے بغیر آپ سے آپ ہو گئی ہے؟ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ انسان جو تخلیق ہوا ہے کیا ایسی ہو گیا؟ تو یہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے یہ کام کیا ہے، یہ انسان کے اگر غور کرے تو یہ اس کے سامنے ہے کہ یہ کسی خالق کے بغیر کام نہیں ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر خالق کی بات بھی، پہلی بات آ رہی تھی آخرت کی بات، اب یہ اس کے ساتھ یہ بات بھی آ رہی ہے کہ یہ عظیم الشان منصوبہ بنانا، اس کو عمل میں لانا، اور یہ تمام جتنے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، زمین و آسمان کی بے حساب قوتوں کو انسانی زندگی کے لیے سازگار کر دینا، یہ سب کسی حکیم کی حکمت کا نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اب یہ جو مضمون شروع ہوا ہے، پہلے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تمہارے درمیان مودت اور رحمت، یعنی اس کا ترجمہ محبت کیا گیا مودت کا، تو یہ تمہارے درمیان رکھی ہیں، اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی یہ بات بھی جو ہمارے سامنے ہے، یعنی اب اس خالق کی حکمت کا کمال، یعنی کس اعتبار سے کہ انسان ہے بس ایک جیسے کوئی فیکٹری سے ایک کوئی مصنوعات بن کر نکلتی ہیں، نکلتی جا رہی، اسی نمونے کے ہوتا جا رہا ہے سارا کام۔ پھر تو یہ آگے اور بات آئے گی کہ انسانوں کی زبانوں کا اختلاف، ان کے رنگوں کا، یہ تو آگے آ رہا ہے اور مزید نشانیوں کے اعتبار سے۔ لیکن یہی کہ جو تمہارے اندر جو بڑا کام ہوا ہے کہ انسان کو ایک ہی جنس کی صورت میں نہیں بنایا، بلکہ دو اصناف اس کی بنائی اللہ تعالیٰ نے، اور صرف جو ایک صنف نہیں بلکہ دو اصناف ہیں، اور ایک عورت اور مرد کی شکل میں اللہ نے پیدا کیا۔ اب اگر دیکھیں ان کی سارے معاملات کیا ہیں، یعنی بناوٹ ایک ہی ہے، یعنی وہی مادہ تخلیق مرد کا ہے، وہی مادہ تخلیق جو ہے وہ عورت کا ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی سب کچھ کے سارا نظام جو ہے ہمارے سامنے ہے، تولیدی سسٹم سارا سامنے ہے، اس کے باوجود ان کی مختلف جسمانی ساخت، مختلف ذہنی و نفسی اوصاف، مختلف جذبات اور داعیات یہ الگ الگ ہمارے سامنے آتے ہیں، بالکل الگ۔ خاتون جو ہے یعنی ایک بچی جو ہے، ایک لڑکی جو ہے، اس کی آپ کیفیت دیکھیں، لڑکی کی کیفیت دیکھیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ یہ اناث اور ذکور کا جو الگ الگ معاملہ رکھ دیا ہے، تو ان کی کیفیت کو دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالکل ہی الگ کچھ چیز سامنے آتی ہے۔ تو اب یہ کس بنیاد پر؟ اللہ رب العالمین نے کہا ایک ہی چیز سے، ایک ہی مادہ تخلیق سے یہ چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ پھر ان کے درمیان اب یہ عورت الگ ہے، مرد الگ ہے، دونوں الگ اصناف ہیں، مگر ان کے درمیان اللہ نے حیرت انگیز مناسبت رکھی کہ ایک دوسرے کا پورا جوڑ ہے، یعنی تکمیل کرتی ہے ایک دوسرے کی، ضد نہیں ہے۔ ویسے دیکھیں تو اب کیا ہے، ویسے دیکھیں تو مرد عورت ایک طرح سے ضد نظر آئیں گے، لیکن یہ ضد نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا مہربانی ہے کہ اس نے اس طرح بنایا ہے یہ، اور پھر جس طرح سے یعنی جو اس کے نفسیات و داعیات ان کے تقاضوں کا جواب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ کام بھی دیکھیں کہ آغاز سے لے کر ایسے بتایا کہ آدم کو اللہ نے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو مرد اور عورت دونوں پیدا ہو رہے ہیں، دونوں جو ہے وہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی دنیا کے کسی حصے میں، خطے میں، کسی وقت میں صرف مرد ہی مرد پیدا ہوئے، زمانے میں عورتیں پیدا ہونا بند ہو گئی، یا صرف عورتیں پیدا ہوئی، مرد پیدا ہونا بند ہو گئے، یا کوئی تناسب جو ہے ان کا بگڑ گیا۔ یہ بات ہو گئی کہ صاحب کیا کریں، 100 مرد پیدا ہو گئے اور 5000 عورتیں پیدا ہو گئی، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے،
بلکہ ایک تناسب ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ، یہ بات ایک دن کی نہیں ہے، 1 سال کی، 2 4 10 20 2 4 صدیاں، یہ بلکہ آغاز سے لے کے اور آج تک کی تاریخ یہی ہمارے سامنے. تو کون ہے جی؟ اچھا کنٹرول کس کا ہے اس پر؟ کسی کا کنٹرول، انسان کوئی کام کرتا ہے اس کے اندر کہ ہاں بھائی یہ لڑکیاں چاہیے یا لڑکے چاہیے بتاؤ پہلے، اور اس کے اندر یہ کام ترکیب سے لڑکی اور یہ ترکیب سے لڑکا، کچھ بھی انسان کا بس ہی نہیں چلتا. وہ تو پتہ نہیں کیا، اگر اس کے بس میں ہوتا تو کیا نظام بگاڑ کے رکھ دیتا وہ. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کس حکمت سے یہ کام ہو رہا ہے، کون سی چیز ہے؟ تو اس کا ایک خالق ہے جس نے تخلیق کیا ہے، جس کا حکمت ہے کہ اس اعتبار سے بھی سارا کام ہو رہا ہے. پھر اسی میں مرد جو ہے مردانہ اوصاف لے کے پیدا ہو رہے ہیں، لڑکیاں زنانہ اوصاف لے کے پیدا ہو رہی ہیں. یہ بھی تو ہے نا. یہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات بچوں کو دیکھتے ہیں، لڑکیاں وہی صاحب اسی طرح کھیل کھیلیں گی، لڑکیاں لڑکیوں والے کھیل کھیلیں گے، عام طور پر یہی ہے، اور لڑکے لڑکوں والے کھیل کھیلیں گے. یعنی بچپن میں یہ چیز ان کے اندر، یہ بات جو ہے اس طرح سے. اور پھر وہی جو ان کا زنانہ انداز، یہ تمام چیزیں، تو یہ جو سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو یہ کیا بتا رہی ہیں؟ خالق ہے یہ سارا سسٹم چلا رہا ہے، سارا نظام بالکل اس طرح سے بنا رہا ہے جیسے انسان کی ضرورت ہے. تو اس اعتبار سے کام کیا. پھر اسی میں اللہ تعالیٰ ایک مزید ایک بات اور کہتے ہیں، تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائی، یہ ایک ہی جنس ہے لیکن صرف جو الگ الگ اصناف الگ ہیں. پھر کہا تاکہ ضرورت، اس کی ضرورت کیا ہے، کس لیے کیا یہ؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. یعنی غرض کیا ہے اس کی؟ اللہ نے جو فطرت کے مطابق بنایا ہے یہ، اب جیسے کوئی فطرت کے خلاف جاتا ہے، مرد و مرد مل کے رہیں گے، یعنی یہ کوئی اگر اپنی فطرت سے جنگ کرے لیکن سب کچھ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا. جس کی بات ہو رہی ہے سکون حاصل کرنا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. تو یہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے، یعنی یہ جو چیز بنا دی ہے کہ یہ ایک مرد اور ایک عورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا جوڑ اور ایک دوسرے کی تکمیل، اور پھر اسی اعتبار سے کیا کہیے کہ یہ ان کے اندر ایک ایسا اضطراب اللہ نے رکھ دیا کہ جس کی بنیاد پر یہ مل کر ایک گھر بناتے ہیں، مل کر ایک گھر بناتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نسل انسانی کو چلانے کے لیے جو اللہ نے ایک پکار انسان کے اندر رکھ دی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. جو لوگ صرف اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے اور اس طرح زندگی بسر بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ نسل انسانی چل جائے اس سے، جیسے بھیڑ بکریاں پیدا ہوتی ہیں یہ بھی ہو جائے. لیکن ایسا تمدن پیدا ہونا، یعنی گھر کا وجود میں آنا اور تہذیب کا، تمدن کا، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ سسٹم پورا اس طرح سے اختیار نہ کیا جائے. یعنی اس کے اندر جیسے اللہ نے بنا دیا ہے کہ جو نکاح کرنا اور پھر خاندان بنانا اور اس کے اندر گھر بنا کر مل کر رہنا اور پھر پورا سارا بنانا، ورنہ وقتی ملے وقتی جدا ہو گئے تو وہ بات ہی نہیں بنتی، وہ کیفیت، وہ تو چیزیں نہیں، کون ذمہ داری اٹھائے گا. آج یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کا جو نظام، تہذیب جو ہے وہ کس طرح وہ کہیے کہ اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے اور کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. یہ کیفیت ہے اس کی. یعنی وہاں سنگل پیرنٹ چلڈرن، یعنی اکیلے جو ہے اس کے جو ماں باپ یا اس کے سرپرست کی اولاد، یعنی یہ اصطلاحات وہاں پر موجود ہیں، یہاں تو نہیں الحمدللہ. تو یہ اس طرح سے وہ چیز، تہذیب کا، تمدن کا وجود میں آنا، تو اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے مرد اور عورت کے لیے ایک دوسرے کے لیے وہ مانگ، وہ پیاس، وہ اس طرح کی کیفیت رکھ دی جسے سکون میسر نہیں آتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جڑ کر نہ رہیں. یہی سکون کی طلب ہے جس نے انہیں گھر بنانے پر مجبور کیا. اسی کی بدولت خاندان اور قبیلے وجود میں آئے، اسی کی بدولت انسانی زندگی میں تمدن اور تمدن کا نشو و نما ہوا. اس نشو و نما میں انسان کی ذہنی صلاحیتیں مددگار ضرور ہوتی ہیں، اس کے محرک بھی ہے، لیکن اصل محرک جو ہے وہ یہ چیز جو اللہ نے انسان کے اندر اس اضطراب کی رکھی ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ گھر کی تاسیس پر مجبور کر دیا گیا ہے. آپ آدمی دیکھے کہ یہ کیا ایسے ہو گیا، خود بخود ہو گیا، یہ بھی اللہ رب العالمین نے کیا. اتفاقاً یہ معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور پھر اسی کے اندر ایک چیز اور اللہ نے بتائی، یعنی سکون حاصل کرے. تو اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گھر کا مقصد کیا ہے، سکون ہے. جہاں سکون نہیں ہے تو مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے. یعنی اس اعتبار سے جو چیز ہے، ایک چیز اور بتائی کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے پھر تمہارے ان کے درمیان مودت اور رحمت، مودت جو ہے یہ محبت سے ہے، تو ہم نے ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ اب اس کے یعنی اس کی تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کے اندر جو جذب و کشش کی جو کیفیت رکھی، ایک ابتدائی محرک ہے، تو انسان اس کی طرف جاتا ہے تو یہ جو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھتی ہے، یعنی اس محبت کا معاملہ.
پھر اس کے بعد جو یہ رحمت یعنی ساتھ رہنے کے نتیجے میں یہ روحانی تعلق رفتہ رفتہ یعنی بتدریج انسان کی زندگی میں آتا ہے، جس کی بدولت میں ایک دوسرے کے خیر خواہ، ہمدرد، غم خوار اور ہر معاملے میں شریک بن جاتے ہیں. اور پھر کس طریقے سے گویا کہیے کہ یعنی جوانی سے کے مقابلے میں اور بڑھاپے میں جا کر وہ زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. تو یہ وہ رحمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان رکھ دی ہے کہ ایک ایسا مستقل رفاقت کا رشتہ بن جاتا ہے جو الگ الگ ماحول پرورش پائے ہوئے اجنبیوں کو ملا کر اس طرح پیوستہ کر دیتا ہے کہ عمر بھر زندگی کے مقدار میں اپنی کشتی ایک ساتھ کھینچتے رہتے ہیں. یہ جو رحمت اور محبت کا یہ تجربہ کروڑوں انسانوں کو اپنی زندگی میں ہو رہا ہے، تو کون سی ایسی چیز اس نے پیدا کیا؟ تو یہ تمام دلائل ہیں اس حوالے سے کہ دیکھو اللہ نے کیا، اس میں نشانی نہیں، کس نے کیا؟ یہ اللہ رب العالمین نے کیا. اس نے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومن آیاتہ، اسی مرتبہ یہ بات آ گئی، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یعنی یہ بھی گویا اللہ کی نشانیوں میں سے. تو یہ جو کچھ کائنات کا پورا نظام ہے، یعنی اس پر انسان غور کرے. سورۃ الملک میں کہا اللہ تعالیٰ نے ذرا نظر تو دوڑاؤ، کوئی رکھنا ہے تو بتاؤ، کہیں سے تمہاری نظر ناکام و نامراد پر ہٹائے گی. تو سارا نظام کائنات کا جو بن رہا ہے اور چل رہا ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے. یہ بہت ساری طرف بہت اللہ نے بار بار متوجہ کیا ہے کہ اس میں تمہاری نشانیاں ہیں. اب یہاں پر اسی کے ساتھ مزید دو چیزیں اور بیان کی، واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں اور تمہارے والوانکم، تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. انسانوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے بات ایسے بھی بتایا کہ کائنات کو اللہ نے کیسا رنگین بنایا ہے، پہاڑوں کے اندر رنگ ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ جو انسان ہے، اب اس کے اندر زبانوں کے اختلاف کی بات ہوئی ہے. آپ دیکھیے سب انسان ہیں، لیکن زبانوں کا کیا اختلاف ہے، لہجوں کا کیا اختلاف ہے. آپ دیکھیے کہ آوازوں کا کیا اختلاف ہے. یعنی اگر اس اعتبار سے انسان دیکھے کہ یہ چیزیں کہاں سے کدھر سے اللہ نے کیا چیز رکھی ہے. ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ ہے، شیر خوار بچے کی آواز دیکھیے، ایک بڑے بچے کی آواز دیکھیے، ایک جوان آدمی کی آواز دیکھیے، یعنی آپ پہچانتے ہیں. مرد کی آواز دیکھیے، عورت کی آواز، یعنی چیزیں کہاں سے ہو رہی ہیں. حالانکہ سارے سب کچھ سسٹم تو ایک ہی ہے نا، جہاں سے یہ آواز پیدا ہوتی نکلتی، سارا جو اس کا نظام ہے سب ایک جیسا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کیا اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے، کیا چیز رکھی ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، آپ نے کبھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، تجربہ بھی ہوا ہوگا. لوگ کہیں گے تمہاری آواز سے پہچانا ہے تمہیں میں نے، بڑے یعنی سالوں کے بعد لوگ ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، تمہاری آواز سے پہچانا ہے. یعنی انسان کے حلیے میں تبدیلی آ چکی ہے، اس کے حلیے میں تبدیلی آئی، لیکن اس کی آواز جو ہے تمہاری آواز سے میں نے تمہیں پہچانا ہے. تو یہ کیا چیز اللہ نے اور الگ الگ رکھی ہیں، ان کی آواز، ان کی آواز، اس کی آواز. یعنی پہچانتا آدمی کہتا یہ فلاں کی آواز ہے، یعنی پہچان لیتا، آواز سے ہی پہچان لیتا فلاں آدمی آیا. یہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی یہ قدرت اس کی ہے کہ اس طرح سے اس نے کے ساتھ میں رکھا. تو یہ آواز کی بات بھی، زبانوں کی بات بھی، کہ زبانوں کی پھر وہ کیفیت، پھر ان کا سارا یہ جو کچھ تلفظ، پروننسیشن، یہ سب چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ لہجہ، یہ اللہ کا نظام تو کیسے بن گیا، یہ اس نے بنایا ہے ایسا اس طریقے سے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں والوانکم، تمہارے رنگوں کا اختلاف. اب یہ جو دنیا میں مختلف خطوں کے اندر جو انسان رہتے ہیں، اسی طرح کے انسان پیدا ہوتے ہیں وہاں ان کے درمیان میں، یہ سب چیزیں وہاں پر بھی ہیں، لیکن وہی سارا سسٹم چلا آ رہا ہے، وہ اسی طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو یہ جو رنگوں کا اختلاف بھی سامنے آ جاتا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے اپنے قوت، اس کے اپنے اختیار کا معاملہ، کس طریقے سے اس نے اس کارے نظام کو بنایا ہے. یعنی حیوانات اور نباتات کی بات تو اپنی جگہ پر، پھر انسانوں کے اندر جو اللہ نے سارا سب کچھ جو ہے اس طریقے سے بنا کے رکھ دیا. آپ دیکھتے رہو، کرتے رہو. تو یہ گویا کہیے کہ ایک خالق کی خبر دیتے ہیں. یہ چیزیں کیا ہے، یہاں ساری بات کیا ہو رہی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے جس نے بنایا ہے. ایسا نہیں کہ خود بخود سے تو پھر ایک ہی جیسی چیزیں ہوتی ہیں، خود بخود تو نہیں ہے. تو یہ بھی رنگوں کا اختلاف ہے. تو اس معاملے میں بھی بات بتا دی کہ انسانوں کے اندر بھی یہ سب چیزیں ہوا کرتی ہیں. کوئی چیز اس اعتبار سے یہ بھی نہیں ہو سکتی ایک ہی باپ کے دو بیٹے بیٹیاں ہیں، رنگ الگ ہے. یعنی یہ بھی ہے، یعنی ایک ہی باپ کی کہیں مادہ تخلیق کی بات کہتے ہیں بھائی یہ تو جنسی ہے، موروثی ہے، فلاں ہے، لیکن موروثی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ فرق نظر آ جائے گا.
فرق نظر آ جائے گا. تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اپنے قدرت کا معاملہ ہے. تو کہا اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. پھر کیا کہا ان فی ذالک لآیات للعالمین، عالمین کے لیے، عالمین کے لیے جو ہے اس میں نشانیاں ہیں، دانش مند لوگوں کے لیے، علم والے لوگوں کے لیے. ومن آیاتہ، پھر پانچ ہی مرتبہ بات آگے، ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. سنتے ہیں سے اور سے سنتے ہیں، سننے کا مطلب جیسے سننا چاہیے. اس اعتبار سے یہ جو ساری نشانیاں ومن آیات کی جو تکرار ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تمہارے لیے یہ سب چیزیں تمہارے گرد و پیش میں، تمہاری ذات کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں. اگر تم سوچو تو انسان کا یہ جو رات کو سونا ہے یا رات یا دن کو سونا ہے، کہا منامکم باللیل والنہار، رات اور دن کو سونا ہے. آدمی کسی وقت بھی سو سکتا ہے. یہ معاملہ نہیں، رات ہی کو سو سکتا ہے، دن کو نہیں سو سکتا. اگر نیند آئے تو دن کو بھی سو سکتا ہے انسان. یہ سب چیزیں کیا ہیں، کس اعتبار سے ہیں، کیا اس کا سسٹم ہے، کیا اس کی نشانی ہے، کیا اس کے معاملات ہیں. تو یہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین کا اپنا نظام ہے، سسٹم اس نے بنایا ہے کہ انسان کو جب وہ کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ کام کے لیے تیار ہونے کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے اسے آرام کی ضرورت ہے، اسے نیند درکار ہے. اس کے لیے ویسے تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس نے رات کو تمہارے لیے نیند کا کی جگہ سے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، یعنی رات کو نیند کے لیے بنایا. تو یہ اپنی جگہ بات، دن کو تمہارے معاش کا ذریعہ بنا دیا. لیکن انسان اس طرح بھی کرتا ہے اپنا کام جب اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت میں انسان کیسے چلا جاتا ہے، پھر کیسے اس میں سے واپس نکل آتا ہے. ایسے کہا نا کہ ہم روح جو ہے اس کی لے لیتے ہیں. یہ سب باتیں اللہ نے بتائی ہیں. تو غرض یہ کہ یہ انسان جو دنیا میں اپنا کام کر رہا ہے، اگر اس کو کوئی ایک چیز میسر نہ ہوتی تو بنتا کیا. جیسے انسان ہے، اگر اس کے لیے آرام، جیسے دوبارہ اس کو واپس کام کے لیے تیار ہونے کے لیے اب یہ کام نہ ہوتا، انسان مسلسل کام کرتا رہتا، ایک مشین کی طرح کام کرتا، تو اس کی زندگی میں جو خوبی ہے، یعنی آرام کرنا کیا ہوتا ہے، آرام انسان کے لیے کیا چیز ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آرام کر کے انسان دوبارہ کام کے لیے تیار ہو جائے گا. راحت ہے اس کے لیے. کیا راحت ہے. اگر سارے انسان ایک جیسے ہوتے، ایک ہی کوئی سانچہ، کوئی رنگ کا فرق نہ، زمان کا کچھ نہ ہوتا، تو یہ جو تنوع ہے یہ اس کے اندر انسان کے لیے گویا کہ اس کے ذوق کی تکمیل ہے، اور اس کے لیے اس کے اندر جو ہے خوبی ہے. تو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. تو آرام بھی، آرام کا معاملہ رکھا، رزق کا معاملہ رکھا، انسان کھاتا پیتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں اس میں؟ صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ کھاتے اس لیے کہ جناب صرف جسم کی ضرورت پوری ہو جائے. لذت بھی تو اس میں رکھی اللہ نے. وہ لذت اللہ نے رکھی ہے جو آپ کو مزہ دیتی ہے، جو آپ کے لیے گویا کہ یہ کہ خوبی بن جاتی ہے. اللہ نے ایک جانور ہیں، ایک ہی طرح کی خوراک کھاتے رہتے ہیں ہمیشہ. آپ جو اللہ نے وہ عقل دی ہے، وہ سمجھ دی ہے، آپ انہی چیزوں کو مرکبات بنا کے، چیزیں تبدیل کر کے اس میں لذت پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کس نے یہ سب کچھ دیا کیا ہے. وابتغاؤکم من فضلہ، اور اس کا اپنے فضل کو، یعنی اس کے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، اس میں بھی نشانی ہے کہ انسان جو ہے یہ آرام اور سب کچھ کر کے ہی یہ سب کام کر سکتا ہے. اور پھر اللہ نے یہ سارا سسٹم بنایا، نظام بنا دیا یہ کہ جس کے مطابق دنیا کا نظام چل رہا ہے. اگر یہ سب چیزیں انسان کو ایسی دے دی جاتی، یا انسان ایسے ہی پیدا ہو زندگی بسر کر لیتا، کھانے پینے ضروریات کی بات نہ ہوتی، تو سارا نظام جو ہے نہیں چل سکتا تھا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، جو غور سے سنتے ہیں. اب اس میں یہ بات آپ دیکھیے، بس اس پر آج کی بات مکمل کر رہے ہیں. تو اس میں جب ہمارے سامنے بات شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں، پہلے انسان کو پتا ہے کہ اس کے بارے میں کہ یہ اس کے اندر جو ہے جس طرح پیدا کیا، پھر اس طرح بشر بن کے پھیلتا جاتا ہے. اس کے بعد پہلے دوسری مرتبہ جب بات کی کہ تمہارے لیے جو اللہ نے یہ تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور پھر اس کے اندر سکون کا ذریعہ انہیں بنا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یہاں کیا کہتے ہیں؟ اس میں نشانیاں کن لوگوں کے لیے؟ جو تفکر، فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. یعنی یہاں بس سے بات شروع کر دی اللہ نے. یہاں سے بات شروع کر دی کہ بتا دیا کہ یہ ویسے تو آدمی برت رہا ہے، بس کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ کیا چیزیں ہیں یہ. اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ جو لوگ مجرد زندگی بسر کرتے ہیں، ہونے کے باوجود اللہ نے
ان کے لیے بات اس طرح نہیں رکھی ہے. دیکھیں ان کی زندگی اور ان کے نفسیاتی عوارض بھی دیکھیں. یہ کہا تفکر، غور و فکر. تو ان نشانیوں میں غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا، نہیں کریں گے تو نہیں پتہ چلے گا. یعنی معاملات اسی اعتبار سے ہیں کہ اللہ نے وہ نظام بنایا اور اس میں ایک دوسرے کی ضرورت بنا دیا. تو یہ اگر جو لوگ تجرد کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی زندگی میں جو نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جو کیفیت سے سکون سے جو محروم ہو جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا. پھر یہ الگ بات ہے کہ وقتی طور پر حالات کے تحت جو چیزیں ان کی بات الگ ہے. یہ بات جو کہ انسانوں نے جب اس سے اپنے آپ کو الگ کیا اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر تفکر کی بات کی. اس کے بعد پھر یہ کہا کہ جو آسمان و زمین کی تخلیق اور یہ تمہاری زبانوں کا اور رنگوں کا اختلاف جو ہے، ان فی ذلک لآیات للعالمین. اب یہاں پر کہہ دیا کہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے، دانش مند لوگوں کے لیے. یہاں پر پھر بات بتا دی تو ہر ایک کے لیے نہیں جب تک کوئی اسے استعمال نہ کرے. اور اب یہ تیسرا مقام جب نہیں، یعنی چوتھی آیات کے بعد سے نشانی کے لیے 6 آیات آ جائیں گی تو 4 کرتے ہیں آج ہم. تو اس میں کیا بات کہی؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، جو سنتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. سننے کا مطلب بھی اس پر ہی بات ہم کرتے رہے کہ سننے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انسان سمجھنے کی کوشش کر. سننے کا مطلب ہی سمجھنا ہوتا ہے. جانوروں کی طرح سننا، اللہ تعالیٰ اس سماعت کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر یہ اسے سنتے نہیں ہیں، اس سے سنتے نہیں. یعنی سننے کا جو اصل مقصد ہے کہ سن کے انسان جو ہے نصیحت قبول کرے، اسے جو اس کے پیچھے سبق ہے اس سبق کو حاصل کرے. اگر وہ کام نہیں کر پاتا تو پھر گویا کہیے کہ وہ اپنی سماعت کی تکمیل نہیں کرتا. اللہ رب العالمین ہمیں آیات کو سمجھنے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.